بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ملک کی تاریخ میں ایک اور سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ آج ہی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ایک ٹاسک سونپا گیا ہے اپوزیشن اتحاد کے لیے، رابطوں کے لیے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے اشارتاً یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں تک نئے اتحاد کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں حکومت مخالف جو تحریک چل رہی ہے اس میں 4 فریق الگ الگ یہ تحریک چلا رہے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین کے نام سے جو پلیٹ فارم بنا ہے یا جو اتحاد بنا ہے، محمود خان اچکزئی اس کے سربراہ ہیں، اس میں اختر مینگل صاحب کی جماعت شامل ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ 1-2 چھوٹی جماعتیں اور شامل ہیں۔ یہ الگ تحریک چلا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام الگ سے ایک بھرپور اسٹریٹ پاور کے ساتھ حکومت کے خلاف میدان میں نکلی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی بھی گاہے بگاہے حکومت کے خلاف پروگرام کر لیتی ہے، اور ساتھ میں ANP کی بھی ایک پالیسی تھی کہ وہ ان اسمبلیوں کو نہیں مانیں گے اور تحریک چلائیں گے۔ اب تحریک انصاف اور پاکستان جو کہ دیگر قوتوں کو قریب لانے کے لیے جو ایک کوششیں شروع ہو چکی ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پہلی مرحلے میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI PTI کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائیں، اور اس سلسلے میں کافی ملاقاتیں خفیہ ہو چکی ہیں اور اعلانیہ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ چند ہفتے پہلے، بلکہ ایک 10-12 دن پہلے، اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں وفد گیا تھا، مولانا صاحب کے ساتھ تفصیل سے بات چیت کی گئی تھی، جس میں مولانا صاحب کی طرف سے کچھ گارنٹیاں مانگی گئی تھیں، اور یہ مذاکرات اب لگتا یہ ہے کہ اب یہ کسی نتیجے کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ توقع کی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، اس کا اظہار خیال کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروعات میں یا وسط تک کوئی پلیٹ فارم بن جائے گا۔ اب وہ پلیٹ فارم کیا بنتا ہے؟ آیا یہ تمام جماعتیں ایک تحریک کا حصہ بنتی ہیں، یا تحریک تحفظ آئین کی حلیف جماعتوں کے طور پر یہ آتی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف بھرپور تحریک چلائی۔ 3 سال تک انہوں نے میدان گرم کیے رکھا۔ ان کے ورکرز کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بہترین اور بھرپور اور ایک محنتی اور جفاکش اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس۔ ان کے ورکرز کو موسمی شدائد، موسمی جو سختیاں ہوتی ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، ان کا ورکر جب ایک دفعہ کال پہ نکلے تو پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ نظریاتی وابستگی کی بات ہوتی ہے، اور مولانا صاحب احتجاجی تحریکوں کا خوب تجربہ رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہم بارہا کئی مقامات پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس اچھا موقع تھا جب وہ سیاست میں وارد ہو رہے تھے تو وہ جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتجاجی سیاست کا راستہ اختیار کیا، اور پھر وہ مسلسل 8 سال تک احتجاج کرتے رہے MRD کے ساتھ مل کے۔ تو ان کا ابتدائی تجربہ ہی اپوزیشن میں رہنے کا ہے اور احتجاج کرنے کا ہے۔ تو اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ PTI اور مولانا فضل الرحمان صاحب کافی قریب آ چکے ہیں، اور اس حوالے سے جلد ہی اہم خبر سامنے آ سکتی ہے کسی بھی وقت۔ اس صورتحال پہ غور کے لیے اور مستقبل کے فیصلوں کے لیے جمعیت علماء اسلام نے بھی اس مہینے کے اواخر میں مجلس شورا کا اجلاس بلایا ہوا ہے، جس میں کئی باتوں کی منظوری لی جائے گی۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس نے اب مزید کام، جس طرح عمران خان صاحب نے آج کی گفتگو میں اقرار کر لیا ہے، محمود خان اچکزئی کے حوالے کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کافی عرصہ تک حلیف رہے ہیں، دونوں کا بہت اچھا تعلق ہے، بے تکلف دوستی ہے، اور اشارتاً مولانا صاحب نے ایک بات کہی بھی تھی کہ کسی بھی وقت تحریک انصاف میرے ساتھ رابطوں کے لیے اچکزئی صاحب کو آگے لا سکتی ہے۔ اب جب مولانا صاحب کے حوالے سے جب یہ معاملات سامنے آنے لگے کہ اب جلد یا بدیر وہ اپوزیشن کی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں یا مشترکہ جدوجہد شروع ہو سکتی ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف دوڑے دوڑے پہنچے مولانا صاحب کو راضی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کے تحفظات سنے، ان کو شاید کچھ پیشکش بھی کی گئی ہوگی۔
اور اس کے اگلے ہی روز کچھ قوتوں کا پیغام لے کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی پہنچ گئے، ان کی بھی مولانا صاحب کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی کچھ پیشکش لے کے گئے تھے۔ ان ملاقاتوں کے کچھ دنوں بعد جب یہ تاثر جڑ پکڑنے لگا اور زور پکڑنے لگا اور حالات اس طرف جاتے دکھائی دینے لگے کہ اب پی ٹی آئی جے یو آئی کے اشتراک کی کوئی صورت نکل رہی ہے، تو اچانک ایک دو دن پہلے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جی نون لیگ نے مولانا صاحب کو، زرداری نے اور نون لیگ نے مولانا صاحب کو راضی کر لیا ہے، ان کو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ دی جا رہی ہے، ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ دیا جا رہا ہے ان کی جماعت کو، اور ان کی جماعت کو وفاقی کابینہ میں بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ 28 اور 29 جون کو مولانا صاحب نے جو شورا کا اجلاس بلایا ہوا ہے اس میں اس کی منظوری لی جائے گی۔ لیکن جب ہم نے بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں اس پوسٹ کو گھٹیا، لغو، بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیا اور واضح کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے کچھ دیر بعد ان کے ترجمان کی طرف سے بھی اس کی واضح تردید سامنے آ چکی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ پروپیگنڈا شروع ہوا تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں۔ کوشش شاید یہ تھی اس پوسٹ کی یا ان افواہوں کی کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے قربت میں کی بے چینی تھی اور پی ٹی آئی جس تیزی کے ساتھ جے یو آئی کی طرف بڑھ رہی تھی وہ قدم رک جائیں، تاکہ ایک بد اعتمادی پیدا ہو جائے، ذہنوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایک شک پیدا کیا جائے۔ اور یہ جب مذاکرات حتمی ماحول میں ہوتے ہیں تو اس قسم کے شکوک و شبہات یا افواہیں جب پھیلائی جاتی ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے سیاسی قوتوں کا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بچے نہیں ہیں اور ان کو ان طریقوں کے ساتھ نہ تو گمراہ کیا جا سکتا ہے نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ اس بار تحریک انصاف بھی بہت سوچ سمجھ کر کھیل رہی ہے۔ چنانچہ جب یہ افواہیں پھیلیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، وہ مکمل طور پر خاموش رہے۔ ویسے بھی عمران خان صاحب نے بہت کم لوگوں کو مولانا صاحب کے ساتھ رابطوں کا ٹاسک دے رکھا ہے، اسی وجہ سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی میں جس طرح ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے تو یہ مذاکرات پھر اس طرح نہیں بڑھ سکتے تھے۔ تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ جو افواہیں پھیلائی گئیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، وہ اب چونکہ ناکام ہو گئی ہیں۔ اب سب کی نگاہیں جون کے اواخر میں جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس پہ مرکوز ہیں، جس میں مولانا صاحب تمام صورتحال کھل کر اپنی قیادت کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھیں گے اور مشاورت کے بعد کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جون کے اواخر یا جولائی کے مڈ تک، وسط تک بہت سے چیزیں صاف ستھری ہو کے نکھر کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ اگر جے یو آئی اس حکومت مخالف تحریک میں تحریک تفویض آئین کی حلیف بنتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس تحریک کا راستہ روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر آگے چل کر اگر اسی تحریک میں جماعت اسلامی بھی حصے دار بنتی ہے، جو ایک بہت منظم اور بھرپور طاقت رکھتی ہے، اور اے این پی بھی شامل ہوتی ہے، تو پھر یقینی ہے یہ امر کہ موجودہ وفاقی حکومت اور اس کی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بس میں اس تحریک کو روکنا ان کے بس میں کی بات نہیں رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے مہینے کیا ہوتا ہے، ملکی حالات پر نظر رکھیں گے، آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا نئی ویڈیوز کے لیے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔